نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے ایک سے زیادہ شادیاں کیوں کرنی چاہیے اور اس کے فائدے کیا ہیں اور جو نہیں کرتے ان کو نقصانات کیا ملتے ہیں۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 3 پارہ نمبر 4۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں، 2 اور 3 اور 4۔ پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرو یا لونڈیوں پر گزارا کرو جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ دیکھو ہمیں اللہ پاک نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں یہ نہ ہو کہ تم سے انصاف نہ کر سکو یتیم لڑکیوں میں، کیونکہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا۔ اس کی تھوڑی تشریح کرنا چاہوں گا۔ پرانے زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے کہ یتیم لڑکیوں کو اپنے سپرد میں، اپنے قبضے میں لے لیتے، اور ان کے جو مال تھے وہ انتظار کرتے رہتے کہ کب تک یہ مریں گی تو ہم اس مال کے ذمہ دار ہوں گے، اس مال کے مالک بن جائیں گے تاکہ ان کو نہ دیں۔ یہ اللہ پاک نے اس لیے ہمیں حکم دیا کہ اگر یہ نہ کرو، تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ ان عورتوں سے نکاح کرو، ان پہ قابو ڈٹے نہ رہو کہ صرف انہی سے ہم نے نکاح کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں واضح فرما دیا ان سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں۔ آگے فرمایا کہ 2 اور 3 اور 4۔ پھر فرمایا کہ 2 عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں اور 3 سے بھی کر سکتے ہیں اور 4 سے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر آگے سختی سے منع فرمایا، پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو، خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، اگر کوئی بندہ، کوئی مرد انصاف نہیں کر سکتا، پھر اللہ پاک نے فرمایا صرف ایک سے نکاح کرو یا لونڈیوں پر گزارا کرو، کیونکہ پرانے زمانے میں لونڈیاں ہوا کرتی تھی۔ لونڈیاں وہ ہوتی تھی جو ایک تو ملکیت میں لیتے، ایک تو خرید لیتے ان کو، وہ لونڈیاں ہوتی تھی۔ دوسرا وہ لونڈیاں ہوتی تھی جو جنگ میں مال غنیمت کے ساتھ آتی تھی، جو پکڑ کے قید ہو کر آتی تھی، ان کو اپنا قیدی، اپنا غلام بنا لیتے، وہ بھی لونڈیاں ہوتی تھی۔ اس وقت مردوں کے لیے وہ حلال تھی جو لونڈیاں تھیں۔ آج کل تو وہ صورتحال نہیں رہی۔ آگے فرمایا جن کے تم مالک ہو، کیونکہ وہ لونڈیاں جو تھی ان کے وہ مالک ہوتے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان پہ گزارا کرو۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے، اگر جو مرد انصاف کر سکتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بندہ، کوئی مرد اتنا انصاف کر سکتا ہے، صرف 2 کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے، اس کو حکم ہے صرف وہ 2 ہی نکاح کرے۔ اگر 2 کے ساتھ نہیں کر سکتا صرف 1 سے نکاح کرے بس۔ اگر 3 سے انصاف کر سکتا ہے پھر وہ 3 کرے۔ اگر وہ 4 کی طاقت رکھتا ہے، مالی بھی اور جسمانی طاقت بھی رکھتا ہے، انصاف کر سکتا ہے، پھر حکم ہے وہ 4 شادیاں کرے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا اس سے زیادہ قریب ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر تم یہ نہ کرو کہ زبردستی شادیاں کر لو اور انصاف نہ کر سکو، اللہ پاک فرمایا پھر وہ ظلم میں آ جاتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ 2 شادیوں کے بارے میں، تو 2 شادیوں کے بارے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کیوں کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے، جو نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا اللہ تعالیٰ نے 1 سے زیادہ شادیوں کا کس لیے حکم دیا، 1 سے زیادہ بلکہ 4 تک، اور 4 تک حد کیوں لگائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے 1 سے زیادہ شادیوں کا کیوں حکم دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ 4 تک حد کیوں لگائی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زیادہ شادیوں کا حکم اس لیے دیا، کچھ مردوں کے پاس طاقت اتنا زیادہ ہوتی ہے، مالی طاقت بھی ہوتی ہے اور جسمانی طاقت بھی ہوتی ہے، اور انصاف بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے اس لیے حکم دیا کہ تاکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کچھ زیادہ رکھتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے حکم دیا تاکہ یہ نہ ہو کوئی غلط کام میں لگ جائے یا کسی طرف زنا کی طرف چلا جائے۔ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے خیالات ہوتے ہیں، غلط خیالات جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس لیے حکم دیا تاکہ غلط کام نہ کرے، کسی کی ماں بہن کی عزت خراب نہ کرے۔ اللہ پاک نے اس لیے حکم دیا اگر زیادہ خواہشات رکھتا ہے تو پھر وہ 2 شادیاں کر لے، اگر زیادہ نہیں رکھتا
پھر وہ ایک پہ گزارا کرے۔